الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ بد مذہب جو ہو، جس کا عقیدہ خراب ہو، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے عقیدے کو کیا لگا ہوتا ہے؟ کیڑا لگا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں جو حدیث پاک میں الفاظ ہیں صاحب بدع یعنی بدعتی، ہاں وہ بھی چھوٹے ہیں، بڑوں کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ لوگ نا بات بات پہ دوسروں کو بدعتی 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 کہہ دیتے ہیں۔ تو آج ہم سنت اور بدعت کے بارے میں جانیں گے کہ سنت کیا ہوتی ہے اور بدعت کیا ہوتی ہے، اور اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ جی، بدعت ہوتی ہے بری اور سنت ہوتا ہے اچھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ بدعت اچھی ہوتی ہے اور بدعت بری ہوتی ہے اور سنت اچھی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے ابھی خود ہی بتایا۔ اچھا، میں نے خود بتا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ یہ آج ہمارے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ کا اضافہ ہوا ہے، یہ ہماری عاطفہ آپی ہے۔ تو وہ فرما رہی ہیں کہ بدعت جو ہے وہ بری ہوتی ہے اور سنت اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، بدعت بری ہوتی ہے لیکن ہر بدعت بری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہاں، کوئی اچھی بھی ہوتی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں، میں آپ کو اس پہ مزید عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جس نے میری امت میں جس وقت عملی یا اعتقادی خرابی پیدا ہو چکی ہو، لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے، میری سنت پر جو بندہ عمل کرے گا، اس وقت جو میری سنت پر عمل کرے گا، جو میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا، جو صحابہ کے انداز پر چلے گا، ٹھیک ہے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو لوگوں میں رائج کیا جو پہلے ختم ہو چکی ہے، اب اس پر لوگ عمل نہیں کرتے، لیکن اس نے اس کو زندہ کر دیا، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، ان سب کے برابر اس شروع کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو کوئی برا طریقہ رائج کرے گا، ٹھیک ہے، تو جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں ہوتے، برا طریقہ رائج کر دیتا ہے، بدعت کوئی ایجاد کر دیتا ہے، تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کر عمل کریں گے، ان سب کے برابر اس شروع کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا۔ اچھا، دوسری روایت جو میں عرض کر رہا تھا، حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں، جس نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا جس کا چال چلن ختم ہو چکا ہے، تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کر عمل کریں گے، سب کے برابر ان کو اس اکیلے کو ثواب ملے گا۔ اس طرح کوئی برا کام شروع کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ایسی بدعت ایجاد کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے ناراض ہوتے ہوں، تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کر عمل کریں گے اس کو بھی گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ سب کریں گے ان کا برابر اس کو بھی گناہ ملے گا۔ جس طرح ایک بندہ کوئی نیکی والا کام کرتا ہے، مثال کے طور پہ لوگ اب داڑھیاں نہیں رکھ رہے اور کوئی بندہ داڑھی رکھ لیتا ہے، اور وہ اتنا مشہور ہے کہ اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی داڑھیاں رکھ لیتے ہیں، تو اب سب سے زیادہ اسے ثواب ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، 1000 بندہ اس کو اگر دیکھ کر داڑھیاں رکھتا ہے، تو ایک جس نے داڑھی رکھی اس کو اپنا بھی ثواب، اور 1000 بندوں کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اور اللہ نہ کرے کوئی گانا گاتا ہے، کوئی بری بات کرتا ہے، بری بات پھیلا دیتا ہے، تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کر عمل کریں گے نا، سب کے برابر اس کو بھی گناہ ملے گا، ایک تو اپنا گناہ، باقی سب کا بھی گناہ۔ جس نے کام پہلے شروع کیا ہو تو اسی پہلے ثواب یا پھر گناہ ملتا ہے۔ ہاں، جس نے سب سے پہلے کام شروع کیا
اگر گناہ ہے تو وہ بھی اس کو، اور ثواب کا کام شروع کیا تو سب کے برابر. زبردست ماشاءاللہ. اچھا پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے جی وہ میں نے تو نہیں، میں نے تو اپنا ہی کیا ہے، یا مجھے تو فلاں نے بتایا، مجھے فلاں نے بتایا تو میں اس کی وجہ سے عمل کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کے برابر اس کو گناہ ملنا ہی ملنا ہے، اور باقیوں کو بھی ملنا ہے. ایک بڑی زبردست حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء. یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور بڑی زبردست روایت ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی کتاب الزکوٰۃ کے اندر روایت موجود ہے 1017، کہ جو پہلے ہم نے روایت بیان کی ہے نا، جو سنی ہم نے، اسی کے متعلق ہے کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی ایسا طریقہ رائج کیا جو پہلے سے نہیں تھا، پہلے سے اسلام میں نہیں تھا، اس نے وہ طریقہ رائج کر دیا، طریقہ نکال دیا، اس کو دے کر جتنے لوگ عمل کریں گے سب کے برابر اسے ثواب ملے گا. مثال کے طور پہ ہم ایک مدرسہ بنا دیتے، اب مدرسہ تو اب تو بنا ہوا ہے نا، خیر سب سے پہلے جس نے مدرسہ بنایا، ٹھیک، اس سے سب کے برابر قیامت تک جو لوگ عمل کریں گے ان سب کے برابر ثواب ملے گا. جس طرح امیر علیہ سنت ہمارے پیر و مرشد مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے مدنی قافلے شروع کیے. کیا شروع کیے؟ مدنی قافلے شروع کیے. اب جتنے لوگ مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، جتنے لوگ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، سب کے برابر امیر علیہ سنت کو ثواب ملتا ہے. اس طرح اگر کوئی برا کام رائج کر دیتا ہے تو برے کاموں کے برابر جتنے لوگ کریں گے ان سب کے برابر اس کو بھی گناہ ملے گا. یہ بھی ہو گیا. ایک اور روایت ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے، جس روایت کو پڑھ کر بہت لوگ شور مچاتے ہیں، بہت شور مچاتے ہیں. وہ حدیث پاک یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثناء کے بعد جان لو کہ سب سے بہترین بات اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. وخیر الحدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها، یہ عام روٹین میں جو پڑھا جاتا ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اور وکل بدعۃ ضلالہ، سب سے مشہور جو جملے بولے جاتے ہیں وہ یہ ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، یہ عام روٹین میں بولے جاتے ہیں. تو اس سے ملتے جلتے الفاظ کی اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں. اچھا، دنیا میں نا 2 قسم کے گروہ ہیں. دنیا میں کتنے گروہ ہیں؟ مسلمانوں میں 2 گروہ ہیں. ہمارے ہاں مشہور بھی 2 گروہ ہیں. ایک گروہ جو ہے نا وہ کہتا ہے دوسرے کو غلط، ایک گروہ دوسرے کو کیا کہتا ہے؟ غلط کہتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو یا رسول اللہ، یہ جائز نہیں ہے. تم جو میلاد النبی کے جلسے میں جاتے ہو یہ بھی جائز نہیں ہے. تم یا رسول اللہ کہتے ہو یہ بھی جائز نہیں ہے. تم یہ 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہو یہ بھی جائز نہیں ہے. تم کوئی فوت ہو جائے تو اس کے ختم پڑھتے ہو یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو یہ بھی جائز نہیں ہے. تم جو گولیاں ٹافیاں بانٹتے ہو یہ بھی جائز نہیں ہے. فلاں بھی جائز نہیں ہے، فلاں بھی جائز نہیں ہے، فلاں بھی. کیوں جائز نہیں ہے؟ ان سے پوچھو تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ نبی نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا، اللہ نے نہیں کہا اور نبی نے نہیں کہا، صحابہ نے کیا نہیں، لہٰذا یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کا یہ ذہن ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا گروہ جو ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے نہیں کہا اور اس کے رسول نے نہیں کیا، اللہ نے نہیں کہا یا اس کے رسول نے کیا نہیں یا کہا نہیں، تو اس کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ درست ہے یا نہیں. کیا دیکھیں گے؟ وہ درست ہے یا نہیں. اگر تو ہمارے پاس دلیل ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا اور وہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہم نہیں کریں گے، پھر ہم نہیں کریں گے. اور اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول سے تو ثابت نہیں ہے لیکن وہ کام ٹھیک ہے، کام ٹھیک ہے، اس دور میں نہیں ہوگا تو اس لیے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یا بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہیں کیا، تو اگر آج کے دور میں وہ کام ٹھیک ہے تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر اب 2 گروہ آپ کو سمجھ آ گئے نا. ایک گروہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا وہ بدعت ہے،
ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں. یہ جملہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ بدعت ہے. یہ لوگ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں. اگر ہم ان کی یہ بات مان لیں، اگر ہم ان کی یہ بات مان لیں تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہم پوچھیں گے ان سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسجد میں اسپیکر رکھنے کا کہا ہے؟ نو. زبردست. نہیں کہا. اللہ اور اس کے رسول نے مسجد میں اسپیکر رکھنے کا نہیں کہا. تو پھر کیا یہ بری بات ہے؟ نہیں. حالانکہ کیونکہ ثابت نہیں ہے، مگر یہ بری بھی نہیں ہے، یہ بری بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مسجد میں اذان دی جاتی ہے، لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے اور لوگ مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے. مسجد میں صفیں بچھانا، مسجد کے اندر کارپیٹ بچھانا، مسجد کے اندر یہ دریاں وغیرہ جو بچھائی جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود بچھا لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. نمازیں ٹائم مقرر کر کے پڑھتے ہیں نا. ابھی ظہر کی نماز 2:45 بجے ہوتی ہے، عصر کی نماز 5:30 بجے ہوتی ہے. یہ ٹائم مقرر کرنے کا نہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے ایسا کیا ہے. تو پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جبکہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے، اس لیے ہم اس کو کرتے ہیں. بلکہ جس نے یہ شروع کیا ہوگا، امت کے فائدے کے لیے شروع کیا ہے، تو تمام کے برابر اس کو ثواب ملتا رہے گا. خلاصہ پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ حدیثیں دو طرح کی ہیں. انوار الحدیث کی کلاس نمبر 6 میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، حدیثیں دو طرح کی ہیں. کچھ حدیثوں کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ جس نے دین میں کوئی طریقہ رائج کیا، جس نے دین میں کوئی طریقہ رائج کیا کہ اس کو دیکھ کر لوگ اور بھی عمل کریں. تو اب طریقہ یہ دیکھنا ہے کہ اچھا ہے یا برا. اگر اچھا طریقہ کوئی دین میں رائج کر دیتا ہے، حالانکہ پہلے وہ دین میں نہیں تھا، تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کر عمل کریں گے سب کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اپنا بھی ثواب ملے گا اور دوسروں کے برابر بھی ثواب ملے گا. تو دوسروں کا آدھا ثواب نہیں، دوسروں کا بھی پورا رہے گا، ان کا اپنا بھی پورا رہے گا، ان سب کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے، اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ بڑے خزانوں والا ہے. وہ سب کو برابر ثواب دے گا، تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر کوئی برا طریقہ رائج کرتا ہے، برا طریقہ اختیار کرتا ہے، جتنے لوگ اس کو دیکھ کر عمل کریں گے تو ان سب کے برابر اس کو گناہ ملے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ 11ویں، اگر کوئی بندہ کہتا ہے 11ویں 12ویں 26ویں 25ویں یہ حرام ہے جی، ختم حرام ہے، 40واں حرام ہے، کل خوانی حرام ہے، فلاں 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 حرام ہے، سارا کوئی حرام کیا جا رہا ہے، اس کو یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ طریقہ اچھا ہے یا برا. تو پھر جائز کیا چیز ہے؟ یہ ہمارا بھی سوال ہے کہ اگر اس طرح حرام کرنے لگے تو پھر سب کچھ حرام ہو جائے گا، پھر جائز کیا رہ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بعد میں اس کے لیے سال ثواب کرتے ہیں نا، تو وہ کھانا حرام ہے. حالانکہ وہ کھانا حرام نہیں ہے، وہ کھانا جائز ہے. اچھا، دوسری بات، دوسرا جو حدیثیں دوسری سائڈ پہ ہیں وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. ہر نیا کام بدعت ہے، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ ایک موقف ہے اپوزٹ سائڈ کا. مطلب ہمارا موقف یہ، ہمارا خلاصہ جو میں عرض کر رہا ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات ثابت ہے کہ دین میں ایسا طریقہ رائج کرنا، جس طرح مسلم شریف کی کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، دین میں کوئی ایسا طریقہ رائج کرنا جو دین میں پہلے سے موجود نہیں ہے. کیونکہ سنتاً حسنتاً تو اسی کو کہیں گے نا جو نیا طریقہ ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے وہ دین کا ہی طریقہ ہوگا تو من سن فی الاسلام میں سنتاً سیئۃً کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ جو دین میں ہی برا طریقہ رائج موجود ہوگا. ایسا نہیں. دین میں جو نیا طریقہ آپ نے نکالا جو پہلے سے موجود نہیں ہے، تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کر عمل کریں گے سب کے برابر شروع کرنے والے کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح برا طریقہ کو رائج کرتا ہے تو سب کے برابر اس کو گناہ بھی ملے گا. دوسرا جو طبقہ ہے، جو مخصوص طبقہ ہے لیکن شور شرابہ کرنے میں سب سے زیادہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. بس اس بات کو لے کر وہ پاگل ہو گئے
چیخیں مار مار کے کہتے ہیں کہ جی ہر نیا کام بدعت ہے، ہر نیا کام بدعت ہے، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو پہلے تو میں ان سے یہ سوال کروں گا، بلکہ جس کے سامنے وہ بات کریں ان سے یہ پوچھیں کہ آپ جو بول رہے ہیں کلو بدعت دلالہ، اس لفظ کل سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہی پڑھا ہے کہ کل سے مراد سارے ہیں جی، کل سے مراد سارے ہیں، تو قرآن پاک میں بھی کل استعمال ہوا ہے، قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کل لفظ کل استعمال ہوا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ پھر وعلم آدم الاسماء کلہا، یہاں آدم علیہ السلام کے علم کے لیے بھی لفظ کل استعمال ہوا ہے، جو آپ کی معلومات ہیں ان کے لیے۔ پھر وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ملکہ بلقیس کے لیے بھی اس کی ملکیت میں جو چیزیں تھیں اس کے لیے لفظ کل استعمال ہوا۔ کیا تینوں کل ایک جیسے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز پر قادر ہے ہر اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دے دیا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کے تحت جو چیز داخل ہے، کیا ہر وہ چیز ملکہ بلقیس کو دے دی گئی تھی؟ جب ایسا نہیں ہے تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا کہ کل کا معنی کیا ہے۔ اب اس طرح میں نہیں چاہتا کہ کل کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، یہ آپ نے خود تلاش کرنے ہیں، یہ جو بندہ شور مچاتا ہے اس سے پوچھنے۔ میرا صرف اتنا بتانا ہے کہ کل بعض اوقات حقیقی ہوتا ہے، کل بعض اوقات اضافی ہوتا ہے۔ اضافی کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی کے مقابلے میں زیادہ، کسی کے مقابلے میں تمام، ٹھیک ہے۔ تو میرا موقف اس حدیث پاک کے تحت یہ ہے کہ ہر وہ نیا کام جس سے دین کو نقصان ہو، ہر وہ نیا کام جس سے دین کو نقصان ہو، ہر وہ نیا کام جس سے سنت مٹتی ہو، وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بدعت گمراہی ہے، وہ بدعت گمراہی ہے۔ ہر وہ نیا کام جو سرکار نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کو بدعت کہہ دینا اور پھر بدعت کو گمراہی والی سائڈ پہ لے جانا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کر دی، جس طرح میں نے عرض کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، آپ نے تراویح کی جماعت کو بدعت کہا، نعمت البدعۃ ھذہ، تراویح کی جماعت کو بدعت کہا۔ وہ ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے تو میں نے ان کو بولا کہ بدعت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کر کے تو نہیں دکھانا تھا، یوں کہنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا، کہتا ٹھیک ہے جی وہ بھی بدعت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو صحابہ نے اور سرکار نے نہیں کیا وہ بھی بدعت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا کوئی بدعت اچھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عوام کا دماغ خراب کرنے کے لیے یہی بولتے ہیں نا کہ ہر بدعت گمراہی ہے جی، حدیث میں آگے جی ہر بدعت گمراہی ہے، جبکہ ہر جس کا ترجمہ کر رہے ہیں اس کے لیے میں نے عرض کر دیا ہے کہ ہر کا ترجمہ نکالنے کے لیے پھر کل 3 طرح کے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، ان کی وضاحت کر دیں، ایک ہی طرح کے ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو کہتا ہے نہیں جی ہر بدعت، جی جب حدیث میں آ گیا تو پھر تو ماننا پڑے گا۔ میں نے ٹھیک ہے، تو میں نے کہا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں کچھ بدعتیں جو ہوتی ہیں وہ اچھی بھی ہوتی ہیں، کہتا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، بخاری شریف کی روایت کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت کو بدعت کہا۔ کہتا نہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ پہلے سے تھی۔ میں نے کہا مطلب کوئی بھی ہے، صرف یہ بتاؤ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو بدعت کہا یا نہیں، اور پھر بدعت بھی کہا اور ساتھ میں اچھا بھی کہا کہ نہیں؟ کہتا ہاں یہ کہا تو ہے، چلیں اس پہ میں انشاءاللہ مشورہ کر لیتا ہوں، پر مشورہ کرنے کی ابھی تک واپس نہیں آیا۔ تو بہرحال آپ لوگ بھی یہ ذہن بنائیں، بدعت کے بارے میں ہمیں کنفرم ہو جائے نا کہ بدعت کیا ہے اور بدعت کی قسمیں ہیں کہ نہیں۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ بدعت کی قسمیں نہیں ہیں، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ بدعت کی قسمیں نہیں ہیں، وہ جاہل ہے، بالکل جاہل ہے، بلکہ جاہل مطلق کہیں گے اسے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی نیا کام ہے وہ بدعت ہے۔ حیرت والی بات ہے، بعض چیزوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے جاتے بولتے ہیں کہ یہ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں یہ بدعت ہے، یہ سرکار نے نہیں پڑھا، صحابہ نے نہیں پڑھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ دیکھو جی آپ کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، کلمہ شہادت، حیرت والی بات ہے کلمہ شہادت سے بھی منع کر دیتے ہیں، کلمہ شہادت سرکار نے نہیں پڑھا۔ مجھے ایک بات بتائیں، کلمہ شہادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں پڑھا تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے، آپ نے جنازہ اٹھایا، جنازہ لے کے جا رہے ہیں، راستے میں غیبت کرتے جا رہے ہیں، چغلی کرتے جا رہے ہیں، جو مرضی کرتے جا رہے ہیں، ان سے کوئی منع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، پھر چلے جاتے ہیں۔
اچھا جناز گاہ میں جب جنازہ لے جا کے رکھتے ہیں نا تو سارے بول رہے ہوتے ہیں جناب ٹھہر جو بندے آ رہے ہیں پیچھے، اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے ایسا ہوگا۔ تو جنازہ پڑھنے سے پہلے شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ جناب بندوں کا انتظار کریں، اور جنازہ پڑھنے کے فوراً بعد جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ بدعت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جنازہ کھڑا جب جنازہ پڑھنے لگے، جنازے سے پہلے میت رکھ کے جب آپ نے یہ بولا ٹھہرو جی بندے آ رہے ہیں، مولوی صاحب بھی رکے رہے اور جو لوگ تھے آ رہے تھے، وہ لوگ جو موجود تھے وہ منع بھی کرتے رہے، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو۔ اب سرکار فرمایا جنازے میں جلدی کرو، ہمارا مولوی بھی رکا ہوا ہے، ہم نے بھی روکا ہوا ہے، اور کسی کو یہ بدعت سمجھ نہیں آ رہی، نہ مولوی صاحب کو سمجھ آ رہی ہے اور نہ کسی اور کو سمجھ آ رہی، لیکن جنازے سے پہلے جو کلمہ شہادت پڑھا جا رہا تھا وہ بھی سب کو بدعت نظر آیا، اور جنازے کے بعد دعا یہ بھی سب کو بدعت نظر آئی۔ قربان جاؤں، جب اذان پڑھتے ہیں نا تو اذان سے پہلے کسی بندے نے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ دیا، اچھا اس میں اور اذان میں فرق ہونا چاہیے، یا تو وقفہ کریں درمیان میں، یا اس انداز سے پڑھیں کہ پتہ چلے کہ اذان الگ ہے اور صلاۃ والسلام الگ ہے۔ تو اب کسی نے پڑھ دی، صلاۃ والسلام پڑھ دی، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، حدیث میں دکھائیں کہاں لکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کو ایک سائڈ پہ تو یاد رہی، دوسری سائڈ پہ بھول گئے، کیسے؟ کہ آپ نے اذان پڑھنے والے کو بولا کہ تو نے چونکہ صلاۃ پڑھی ہے لہذا یہ بدعت ہے، یہ سرکار سے ثابت نہیں ہے، لیکن وہی اذان ٹائم مقرر کر کے پڑھی جا رہی ہے، اگر 10 منٹ پہلے پڑھ دیتے یا 10 منٹ لیٹ پڑھ دیتے تو قیامت آ جاتی، ٹائم تے اذان ہی نہیں پڑھی، ٹائم ہو گیا اذان ہی نہیں پڑھی ابھی تک، تو بھائی ٹائم کون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے؟ اور دوسری بات، مسجد میں اذان پڑھنا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ 5 اذانیں جو مسجد میں پڑھی جاتی ہیں، ہمارے ہاں اب ہر جگہ ہی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگرچہ الگ حجرہ بنایا جاتا ہے یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں فنائے مسجد میں پڑھی جاتی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مسجد میں 5 اذانیں پڑھنا؟ اگر ثابت ہے کوئی حدیث دکھا دیں۔ آپ کو اذان سے پہلے صلاۃ والسلام بدعت نظر آ گیا، خود اذان جو ٹائم مقرر کر کے پڑھی جا رہی ہے اور جو مسجد میں پڑھی جا رہی ہیں 5 اذانیں، پھر جمعے کی بھی ساری، وہ بدعت نظر نہیں آ رہی۔ اچھا جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھ کے بعد میں صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ اچھا جمعے میں بھی بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی بدعت ہے، جمعے کے بعد مبارکباد دینا بدعت ہے، جی جمعے کے بعد گلے ملنا بدعت ہے، جمعے کے بعد سلام آپس میں کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ اچھا جمعہ مبارک کہنا بھی بدعت، پتہ نہیں اب کیا جمعے کو کیا کہنا چاہیے؟ نہیں جی جب حدیث میں ثابت نہیں ہے تو مجھے ایک بات بتائیں، کیا جمعہ ایک ہی شہر میں 15 جگہوں پہ جمعہ پڑھنا کہ یہ کیا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں بھی جمعہ ہوتا ہو یا کسی اور آپ کے ارد گرد اور بھی مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہو، کہیں ثابت ہے؟ صحابہ اکرام ایسا کرتے رہے ہیں، تابعین ایسا کرتے رہے ہیں، تبع تابعین ایسا کرتے رہے ہیں، اگر تو کرتے رہیں تو اچھی بات آپ بھی کریں، کر رہے ہیں آپ لوگ، اور اگر وہ انہوں نے نہیں کیا تو حیرت والی بات ہے، آپ اس کو جمعے کے بعد جمعہ مبارک کہنا تو بدعت نظر آ گیا، اور خود 35 جگہ پہ جمعہ پڑھا رہے ہیں وہ بدعت نظر نہیں آ رہا، کمال ہو گیا۔ آپ جمعے سے پہلے اردو میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ جمعہ جو عربی کا ہوتا ہے اس سے پہلے اردو میں پنجابی میں خطبہ دے رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ لیکن یہ بدعت کسی کو نظر نہیں آتی۔ تو خلاصہ کلام پھر عرض کر دوں کہ حدیثیں 2 طرح کی آج ہم نے پڑھی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت یہ پڑھی ہے کہ جس نے دین میں کوئی طریقہ رائج کیا جو پہلے سے نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو دیکھ کر جتنے لوگ عمل کریں گے سب کے برابر شروع کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اس طرح برا طریقہ رائج کرنے والا اگر کوئی بندہ ہے تو اس کے برابر جتنے اس کو دیکھ کر عمل کریں گے سب کے برابر اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اور بدعت، ہر وہ نیا کام بدعت، ٹھیک ہے، ہر نیا کام بدعت ہے، لیکن ہر وہ بدعت جس سے سنت اٹھ جائے، جس سے دین کو نقصان ہو، وہ گمراہی والی بدعت ہے اور وہ جہنم میں لے جانے والا کام۔ ہر نیا کام بدعت ہے یہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہر وہ بدعت جس سے دین کا نقصان ہو یا سنت اٹھ جائے وہ بدعت گمراہی والی ہے۔ ہر بدعت گمراہی والی نہیں ہے، ہر بدعت جہنم میں لے جانے والا کام
نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو وہ بخاری شریف کی روایت کو مد نظر رکھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے فتوے کی ضد میں آ رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کی جماعت کھڑی کر کے اس کو بدعت بھی کہا اور اس کو اچھا بھی کہا، اور پھر جن کو کل سے تکلیف ہوتی ہے کہ لفظ کل آ گیا نا، تو کل سے تو سارے ہی مراد ہیں، تو ان کو میں نے عرض کر دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں بھی کل ہے، وعلم آدم الاسماء کلھا اس میں بھی کل ہے، وأوتیت من کل شیء اور اس میں بھی کل ہے۔ کیا یہ تینوں کل ایک جیسے ہیں؟ اگر یہ تینوں کل ایک جیسے ہیں تو پھر وہ بندہ مجھ سے ایک بار بات ضرور کرے، یا جس کو کوئی بتائے کہ یہ ایک ہی جیسے ہیں وہ بندہ مجھ سے ضرور کنٹیکٹ کرے، کمنٹس میں بتا دے کہ یہ ایک ہی طرح کے کل ہیں، تاکہ پھر پتہ چلے۔ ویسے جو آپ یہ بندہ کہے گا نا کہ تینوں کل ایک ہی جیسے ہیں، تو میرا خیال اس کے ساتھ سر کھپانے کی ضرورت ہے نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مملوک کا جو چیزیں ہیں وہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو عطا کیں، یا جن چیزوں کی معلومات حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیں، وہ بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو یہ اگر مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ صرف میں نہیں، بہت سارے محدثین کرام ایسے موجود ہیں جنہوں نے بدعت کی قسمیں بیان کی۔ 2 قسمیں تو ہر ایک نے کہی ہیں نا، 2 قسمیں، ہٹ دھرم لوگوں کے علاوہ، ضدی لوگوں کے علاوہ، ہر بندے نے، ہر محدث نے، ہر فقیہ نے بدعت کی تقسیم کی ہے۔ لیکن جو اہم ترین ہے اس میں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے جتنی بھی بخاری شریف کی شروحات ہیں یا جتنے بھی مسلم شریف کی شروحات ہیں، سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بدعت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اس کو ایک لفظ کل پہ اعتراض میں نے کر دیا، دوسرا میں نے بخاری شریف کا حوالہ پیش کر دیا ہے۔ اللہ کرے یہ معاملہ حل ہو جائے، کیونکہ صرف بدعت کی تعریف، ڈیفینیشن پہ اگر اتفاق ہو جائے تو میرا خیال ہے امت کے صدہا مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اتفاق و اتحاد کی طرف گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔